ساتھیوں، بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ خبر آپ تک میں پہنچا رہا ہوں اس وقت کہ پشپک ایکسپریس کے اندر ایک بہت ہی بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن یہ حادثہ کیسے پیش آیا، کیا ہوا، کتنے لوگوں کی جان گئی؟ خبروں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 لوگوں کی موت ہوئی ہے، 40 لوگ گھائل ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ آخر یہ حادثہ ہوا کیسے، کیا معاملہ پیش آیا تھا، ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو میں اینڈ تک انشاءاللہ جڑے رہیں۔ دیکھیے، ریلوے کے احاطے میں اگر کوئی شخص خوف و ہراس پیدا کرتا ہے یا عوامی سطح پر لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے تو دفعہ ریلوے ایکٹ کے مطابق 145 کے تحت اسے 1 سال قید کی سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ریلوے کے اندر کسی کو دھمکاتا ہے، کسی کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے یا پھر ماحول کو خراب کرتا ہے جس سے دوسرے جو مسافر ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ریلوے کے دفعہ نمبر 146 کے تحت اس کو قید کی سزا یا جرمانہ یا پھر جج کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ مجرم کے جرم کے اعتبار سے سزا متعین کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جو پوائنٹ ہے جو اہم ہے کہ اگر کوئی شخص ریلوے ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ خبر نشر کرتا ہے، پھیلاتا ہے اور جھوٹی افواہ پھیلاتا ہے کہ ریلوے کے اندر آگ لگ گئی ہے یا کوئی ایسا حادثہ یا معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول بنا ہو، تو ریلوے ایکٹ کے دفعہ 175 کے تحت اسے 2 سال قید کی سزا یا پھر جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ریلوے کی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، ریلوے کی پراپرٹی کو نقصان اگر کوئی پہنچاتا ہے تو ریلوے کے دفعہ 151 کے تحت اسے 7 سال قید کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں۔ افواہ پھیلانے کے نتیجے میں بھگدڑ مچ جائے، عوامی سطح پر افراتفری کا ماحول بن جائے، لوگوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے، تو ایسی صورت میں تعزیرات ہند کی بنیاد پر انڈین پینل کوڈ کی دفعات بھی اس کے اوپر لاگو ہو سکتی ہیں اور لاگو ہوں گی، جیسے کہ دفعہ 505 یعنی عوام میں خوف پھیلانے کے لیے جھوٹی خبر دینا، یا دفعہ 304A کے تحت لاپرواہی سے موت کا سبب بننا، یہ مقدمات اس کے اوپر دائر کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی موٹی موٹی بات اگر آپ جان لیں، افواہ پھیلانے والے پر 2 سے 7 سال کی قید کی سزا اس کو ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص افواہ پھیلاتا ہے، افراتفری کا ماحول پیدا کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اسلام نے کیا سزا جو ہے ایسے شخص کی متعین کی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اسلام پابندی لگاتا ہے کہ افواہ پھیلانا منع ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی دھوکہ دے تو ہم میں سے نہیں، من غشنا فلیس منا۔ اور اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی افواہ پھیلائے تو اس کی بات پر کان نہیں دھرنا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 آپ اٹھائیں، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کی بات پر یقین کر کے کسی کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ ایسے ہی معاملہ ہوا نا ٹرین کے اندر کہ جب کسی جاہل نے یہ خبر پھیلائی کہ ٹرین کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں کیسے یہ خبر، یہ افواہ نے یقین کی شکل اختیار کر لی، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ شاید ہاں ایسا ہوا ہو۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دیا۔ اب اس میں 11 سے 12 لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے، ہو چکی ہے، کیونکہ ادھر سے ایک ٹرین بھی آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے 42 لوگ جو ہے گھائل ہو گئے ہیں، زخمی ہو گئے ہیں۔ بعد میں ظاہر ہے کہ انہیں پچھتانا پڑے گا نا، جب انہیں پتہ چلے گا کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ تو تھا ہی نہیں، ٹرین کے اندر جو افواہ پھیلائی گئی تھی وہ غلط بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت مذمت کی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے، یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ لوگوں کو خوف زدہ کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ کسی کو خوف زدہ کرے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، دھوکہ دینا یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ اگر کوئی جھوٹ پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی قیامت کے دن؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رأیت رجلین اتیانی، میرے پاس میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا منہ پھاڑا جا رہا تھا،
ہے نا، وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ تمام دنیا میں پھیلا دیا جاتا تھا اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی، اس حادثے میں جو لوگ جانی و مالی جن کو نقصان پہنچا، ہم ان کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے۔ جن کا جانی نقصان ہوا ہے یا مالی نقصان ہوا ہے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسے تمام حادثات سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرے۔ ظاہر ہے کہ ہم اور آپ بھی ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ہے نا، اب پتہ نہیں کب کون سا کیا حادثہ پیش آ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کی حادثات سے حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔